الا المودۃ فی القربى، محبت مودت کا مطالبہ کیا ہے۔ جو زمانہ دیکھے، جو دنیا جانے، جو سب سمجھے، آج 10 محرم کا دن گزار کر کے 11ویں رات ہے جو شام غریبہ کے نام سے اہل دل نے، اہل محبت نے، اہل قلم نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ سادات نے ہمیشہ اس کو اپنی زبان پر اس لفظ کو سجا کے رکھا، اپنے دماغوں میں اس کو سجا کے رکھا، بچا کے رکھا، زبانیں ہمیشہ اس لفظ کا استعمال کرتی رہی۔ آج اسی شام غریبہ میں کہ چوتھا مقدسہ کے یہ سادات کرام اور پیارے آقا علیہ السلام کی امت کا یہ بہترین طبقہ، خوشنصیب طبقہ بیٹھا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محضر مکن پوری صاحب نے کہا تھا، دیے بھی چپ خیمے جل چکے ہیں، نہیں ہے اب روشنی سکینہ۔ دیے بھی چپ خیمے جل چکے ہیں، نہیں ہے اب روشنی سکینہ۔ جو کھو گئے دشت کربلا میں، انہیں کہاں ڈھونڈتی سکینہ۔ نہیں میرے پاس کچھ بھی محضر، کروں قدم پر جسے نچھاور، قبول ہو تو میں پیش کر دوں حقیر سے زندگی سکینہ۔ حضرات کربلا کا واقعہ کس قدر غمناک، کس قدر تکلیف دہ ہے، آدمی سنتے سنتے رونے لگتا ہے، عالم پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے۔ اتنا زمانہ بیتنے کے بعد، گزر جانے کے بعد، ایمان والوں کے دلوں سے جب غم کربلا مدھم نہ ہو سکا، جب غم کربلا مہو نہ ہو سکا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو کربلا پہنچائیں اور اس شام میں اپنے آپ کو داخل کریں جو شام غریبہ کے نام سے آپ بھائی گیا۔ سارا واقعہ ہونے کے بعد، مولا حسین کی شہادت کے بعد، جناب عباس علمبردار کی شہادت کے بعد، آنو محمد کی شہادت کے بعد، شہزادہ قاسم کی شہادت کے بعد، آوان و انصار کی شہادت کے بعد، خاندان رسول کی سرپرستی فرمانے والی امامت میدان کربلا میں بیمار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادے حضور غازی ملت، شہزادے حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں کیسے معتبر لوگ بیٹھے ہیں۔ یہی مقدس گھرانہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جسے قبول کر لیں اسے خاندانی رسالت میں مقبولیت دی جاتی ہے، اور جو شرعی کام یہ کر دے پھر اس کی سند تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین انہی کے گھر سے آیا ہے، دین ان کے گھر سے ملا، قرآن ان کے گھر سے ملا، شریعت ان کے گھر سے ملی، طریقت ان کے گھر سے ملی، معرفت انہوں نے دیا، حقیقت انہوں نے دیا، اسلام کا رواج و مزاج انہوں نے دیا۔ آج ان کی خیرات پا کر فقاہت جہاں چلی گئی، تھوڑی بصیرت جہاں چلی گئی، یہ تو ان کی خیرات تھی، خیرات بانٹا تو طریقت بھی عطا کر دیا، خیرات بانٹا تو معرفت بھی عطا کر دیا، خیرات بانٹا تو فقاہت بھی عطا کر دیا۔ ان کے در سے خیرات لینے والوں، ان کے در سے صدقہ لینے والوں، ان کے عمل کو ٹارگیٹ نہ کرنا، ان کے عمل کو للکارنے کی کوشش نہ کرنا۔
یہ رسول پاک کی یاد، یہ رسول پاک کی اولاد جسے بہتر کہے وہ بہتر ہے، جسے برا کہے وہ برا ہے، جس سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے، یہ جس سے نفرت کرے خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اے بیرن بازار کے مسلمانوں، یہ تمہارے مقدس کی معراج ہے۔ شام قریبہ میں مخدوم اشرف کے اتنے شہزادگان کی زیارت کر رہے ہو، ان کا دست شفقت آپ کے سروں پر ہے، ان کے چشم کرم میں ہو، یہ آپ کے مقدر کی معراج ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خاندان نبوت، نعرہ تکبیر۔ شام غریبہ پر تبصرہ کیوں نہ ہوگا؟ شام غریبہ پر تذکرہ کیوں نہ ہوگا؟ وہ بڑی عجیب شام ہے نا، قوم کو نہ بتانا، قوم یہ جاننے نہ پائے۔ حسین کی شہادت کے بعد شمر نے برچھی میں جناب سیدہ زینب کی رضا کھینچا۔ زینب نے نجف کی جانب چہرہ کیا، مدینے کی جانب چہرہ کیا، کہا بابا نانا آج تیری زینب میدان کربلا میں اپنی رضا سے محروم ہونے چلی ہے۔ یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا نا، یہی تو چھپانا ہے یزیدیوں کو، قوم یہ جاننے نہ پائے۔ زینب کا غم کیا تھا، زین العابدین کا غم کیا تھا؟ باری باری خیموں کو جلایا گیا، کبھی سجاد کے خیمے کو جلایا گیا، کبھی ام رباب کے خیمہ کو جلایا گیا، کبھی ام البنین کے خیمہ کو جلایا گیا، کبھی شہربانو کے خیمہ کو جلایا گیا، کبھی زینب کے خیمہ کو جلایا گیا۔ ساری بیویاں خیموں سے باہر، سارے بچے خیموں سے باہر، سارے بیمار خیموں سے باہر۔ حسین کی بہن زینب، فاطمہ کی بیٹی زینب، مصطفیٰ کی نواسی زینب، علی کی بیٹی زینب خیمے کے دروازے پر آتی ہے، کہتی ہے بیٹا زین العابدین میرا بھتیجا تو ہے، لیکن کربلا میں حسین کے جانے کے بعد تاج امامت تیرے سر ہے بیٹا، یہ پوزیشن ہے، ظلم کا یہ عالم ہے، کیا کیا جائے؟ خیموں کے اندر خواتین اہل بیت رہیں یا باہر نکلیں؟ امام وقت نے کہا پھوپھیو باہر نکلو، باہر آویں۔ تب تک ایک آواز آتی ہے، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز شہربانوں کی تھی۔ شہربانوں نے کہا سجاد، بیمار سجاد، ذرا خیمے کے پیچھے آ، ذرا خیمے کے پیچھے آ، تیرا بابا علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خیمے کے پیچھے آیا تھا، خیمے کے پیچھے آیا تھا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی تھی۔ بیٹا سجاد، وہ دیکھ شمر ایک لشکر لے کے آیا ہے، 300 آدمی اس لشکر میں ہے، وہ بھالے زمین پر مار رہے ہیں، کبھی یہاں مارتے، کبھی وہاں مارتے، کبھی وہاں مارتے۔ بیٹا زین العابدین، وہ چھوٹی سی قبر جو تھی، شمر نے ایک نیزہ قبر پر پڑا، نیزہ جب باہر آیا تو خالی نیزہ نہ تھا بلکہ 6 ماہ کے علی اصغر کا پورا لاش دیا گیا ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے، فرماتی ہے وہ بدکار، وہ ملعون، حسین لے لیا، تیری پیاس نہ بجھی، اکبر لے لیا، تیرا حوصلہ نہ بجھا، قاسم کی جوانی چلی گئی، تجھے سکون نہ آیا، عباس کے بازو لے لیے، تمہیں سکون نہ ملا، کم سے کم حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کو تو قبر میں رہنے دو۔ کیا چھپانا ہے شام غریبہ میں، کیا چھپانا ہے؟ آج یہ قوم امت مصطفیٰ کی آل رسول کے غم میں جتنا روئی گی، جتنا آنسو بہائے گی، گناہ دھلتے جائیں گے، گناہ مٹتے جائیں گے۔ یہی تو وہ غم ہے جس غم میں آنسو جب نکل جاتا ہے۔ بزرگوں نے بتایا ہے، اہل نسبت نے بتایا ہے، خدام کی ایک جماعت چلتی ہے، 40 سالوں کی ایک جماعت چلتی ہے جو مجالس شہدائے کربلا کا طواف کرتی ہے، ان کے گرد جاتی ہے،
اور غم اصغر میں، غم سکینہ میں، غم عباس میں، غم حسین میں جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں، ان آنسوؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے، ان آنسوؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے، اور ان آنسوؤں کو اکٹھا کرنے کے بعد میدان محشر میں اگر ضرورت پڑی، اس کے اعمال اگر برے ہو گئے تو غم حسین میں، غم شہداء کربلا میں جو آنسو بہایا تھا، انہی آنسوؤں سے ذریعہ نارے دوزخ کو بجھا دیا جائے گا، سرد کر دیا جائے گا، اور وہ جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنت کا پروانہ لے کر کے مکین جنت بن جائے گا۔ کیا شام غریبہ میں بتایا جاتا ہے، یہی تو بتایا جاتا ہے نا، جب شمر لشکر لے کے آیا، جب شمر لشکر لے کے آیا، عمرو بن سعد کے کتے آئے تو وہ 4 سال کی بیٹی جو حسین کے سینے پر سوئے، جسے بغیر نیند نہ آتی تھی، جسے حسین کی لوریاں سننے کی عادت تھی، وہ 4 سال کی بچی جب شمر کے سامنے پڑی تو شمر نے کانوں میں جو بالیاں تھی ان بالیوں کو کھینچا، 4 سال کی بیٹی حسین کی لاڈلی کا کان زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، 4 سال کی بیٹی کے رخسار پر تماچے مارے جانے لگے، بلکہ روایتیں تو یہاں تک بتاتی ہیں جب ظالموں نے خیمے میں آگ لگایا، ننھی سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، آپ کا چھوٹا سا دامن جلنے لگا، 4 سال کی بیٹی گھبرا کے بھاگنے لگی، 4 سال کی حسین کی لاڈلی گھبرا کے بھاگنے لگی، جب سکینہ دوڑی، ہواؤں نے اپنا کام کیا، آگ اور تیز ہوئی، اور محمد کی ماں نے جب دیکھا حسین کی یادگار سکینہ کے دامن کو آگ جلا رہی ہے، اور محمد کی ماں نے کوئی پرواہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے دامن سے آگ کو بجھا دیا۔ اور کیا بتایا جاتا ہے، شب عاشور خیمے کے ایک کمرے میں جناب عباس سے سیدنا زین العابدین نے پوچھا تھا، وہ سوال کیا تھا، بھائی آپ بتا دیجئے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیسے پہنی جاتی ہے، ہاتھوں میں رسیاں کیسے بندھوائی جاتی ہے، پیروں میں بیڑیاں کیسے ڈلوائی جاتی ہے۔ عباس نے پوچھا تھا، زین العابدین بھتیجے یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ تو امام سجاد نے کہا تھا کل بابا کی شہادت کے بعد، خیموں کو لوٹنے کے بعد، خیموں کو جلانے کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا مکے ہی سے عابد کی ماں جلایا ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہننے کی طاقت نہیں، ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں بھائی بتا۔ اور کیا کہا جاتا ہے، یہی تو بتایا جاتا ہے میرے عزیزوں، یہ شام غریبہ یہی تو وہ رات ہے جس میں سادات علماء تفصیل کے ساتھ کربلا کے بعد، شہادت حسین کے بعد جو ہوا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ عوام نے، آپ کو بھی پتا ہے، عوام نے بارہا بتایا ہوگا، ہم امام حسین کی شہادت تک تو سن لیتے ہیں، شہادت کے بعد کیا ہوا ہے وہ نہیں ہم جان پاتے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ باری باری یہ علماء و سادات آپ کے سامنے تشریف اور اپنے عمدہ کتابات سے نوازیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کربلا وہ تو کربلا تھی، لیکن اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہوئی ہے جس میں مقابلہ ایک امام نے کیا ہے، جس میں مقابلہ علی کی پردادار بیٹی نے کیا ہے، جس میں مقابلہ 4 سال کی ننھی سکینہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کا غم سینوں میں رکھنے کی سعادت، ان کے غم میں آنسو بہانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شہادت حسین جب جبریل سناتے ہیں تو مصطفیٰ رونے لگتے ہیں، شہادت حسین جب جبریل سناتے ہیں، سید الملائکہ سناتے ہیں تو سید الانبیاء رونے لگتے ہیں۔ اے بیرن بازار کے مسلمانوں، جب تم شہادت حسین سننا
اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لینا. آنکھیں بھی روئے, دل بھی روئے, کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کرنا, کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کرنا, کسی کے طنز کی پرواہ نہ کرنا, کیونکہ اگر طنز تم پر ہوگا تو تم پر طنز بعد میں ہوگا. یہ طنز کا تیر پہلے پیارے آقا تک جائے گا, یہ طنز کا اشارہ پہلے گنبد خضرا تک جائے گا. اور ہم تو سنی مسلمان ہیں, ہم تو سنی مسلمان ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کرتے وہ سنت بن جاتا ہے. ہم سن نہیں ہیں, ہم سنی ہیں, سنت پر عمل کریں گے. اب اگر ہماری سنیت پر کسی کو شبہ ہوتا ہو تو اپنے سنیت کی خبر لے, اپنے سنیت کی خیر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.